بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ملک میں ہونے والے سیاسی جوڑ توڑ اور ایمان کی ہیر پھیر نے جو ملکی حالات ہمارے سامنے دکھائے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ایسا لگتا ہے کہ ملک کی ابتری اور ملک کی بدحالی وہ تو اپنی جگہ تاحال قائم ہے، لیکن اس کے باوجود کہ تمام سیاستدان پوری طاقت زور و شور کے ساتھ کسی نہ کسی قسم کے عمل میں برسر پیکار ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب یہ اتنے سارے افراد پوری طاقت سے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک عام آدمی کے لیے بہتری ہو، اور اس کی حالت دن بہ دن خراب ہوتی جا رہی ہے، تو ایک نتیجہ تو یقیناً ہم نکال سکتے ہیں کہ کم از کم یہ تمام تک و دو جو ہے وہ کم از کم عوام کے لیے بالکل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر یہ تمام افراد مل کے عوام کے لیے کام کر رہے ہوتے، یا ان کی طرف ان کا دھیان ہوتا، یا ان کے مسائل کی طرف توجہ ہوتی، تو شاید اس طرح کی بدترین صورتحال کبھی بھی ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی۔ لیکن ایک عجیب صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ تمام پارٹیز جو اپنے اپنے لیڈران کو کسی نہ کسی حوالے سے جانتے ہیں، ان کا جو سوچنے کا انداز ہے اس میں خاص قسم کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہا پسندی پائی جاتی ہے۔ اور وہاں کبھی بھی آپ کو دیکھنے کو یہ نہیں ملے گا کہ جو میاں صاحبان کے ووٹر ہیں، یا زرداری صاحب کے ہیں، یا عمران خان صاحب کے ہیں، ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو اپنی ایک انتہا پسندی کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ صرف اس سوچ کو ون کرنا چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم کامیاب ہو جائیں اور ہمارا لیڈر کامیاب ہو جائے۔ شاید انہیں لگتا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو دکھائی دیتی ہے صورتحال، اس میں ان کے لیڈر کا ون ہونا جو ہے اس میں شاید کوئی ایسی خاص بات پوشیدہ ہے کہ جس سے انہیں کچھ افادیت حاصل ہو، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے آثار نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور ایک بہتری جو کہ عمران خان صاحب کے 3.5 سالہ برسر اقتدار آنے کے بعد وجود میں آئی، وہ ایک بہترین بات یہ تھی کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسے شواہد دکھائی دیے کہ کسی نہ کسی حوالے سے خان صاحب ایک بہتر پرفارمنس دکھا رہے ہیں اور بہتر کام کی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اچانک سے ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کو اپنا اقتدار چھوڑنا پڑا، اور اس کے بعد صورتحال یہ بنی کہ جو ہمارے سابقہ تجربات تھے، انہوں نے جب آ کے میدان میں کھیلنا شروع کیا، وہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتے چلے گئے، اور اس کے بعد حالت یہ ہو گئی کہ آج آٹے کی اور دال کی قیمتوں کے اضافے نے ایک عام آدمی کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آیا کیا اس کے ذمہ دار صرف سیاستدان لوگ ہیں، یا اس میں کچھ ہم لوگوں کی بھی غلطیاں شامل ہیں؟ تو میں آپ سے گزارش کروں کہ مجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ جیسے اس تمام حالات کا ایز اے پاکستانی مجھے خود سے زیادہ ذمہ دار شاید ہی کوئی دکھائی دے۔ ہم لوگوں نے اب ایک ایسی بے حسی کی، اور شاید میں اگر مناسب الفاظ استعمال کروں، ایک نالائکی کی چادر اوڑھ لی ہے کہ ہم لوگ شاید عزت سے زندہ رہنے کو اتنا بہتر نہیں سمجھ رہے ہیں۔ کیونکہ جب ہم اپنے سسٹم کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ملک میں عزت کا کوئی فقدان دکھائی دیتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے عزت سے زندہ رہنا ہی شاید سب سے مشکل ترین کام ہو گیا ہے۔ ہم لوگ جب الیکشن کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح ایسے آدمی کو ووٹ دیا جائے کہ جب ہم تھانے کچہری کے معاملات کی طرف جائیں تو وہ ہمیں سپورٹ کر سکے، اور جب ہم کسی وابڈا کے آفس میں جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا آدمی مل جائے کہ جس کو ہم 200-400-500 روپے دے کے اپنا مسئلہ حل کرا لیں، اس سے بالکل قطع نظر کہ جس کے پاس یہ 500 روپے نہیں ہوں گے اس کی کیا حالت ہوگی۔ مثال کے طور پہ کہ مجھے اتفاق ہوا ٹرین میں سفر کرنے کا، تو میں بالکل حیران ہی رہ گیا، بڑی مدت بعد یہ سفر میری زندگی میں آیا، تو میں نے دیکھا کہ جب میں اپنے سفر کرنے کے دورانیے میں جب میں ٹرین میں داخل ہوا، تو جس ڈبے میں ہماری سیٹیں تھیں اس
उन सीटों पे जो नंबरिंग थी वो 3 इतराफ में हुई हुई थी। एक सेंटर में नंबर लगे हुए थे कि जो उस गाड़ी की जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी उस वक्त उन्होंने वो क्रोम कलर के नंबर लगाए हुए थे, और उसके साथ ही एक नंबर राइट साइड पे ब्लैक कलर के मार्कर से लिखे हुए थे और दूसरे नंबर जो थे वो लेफ्ट साइड पे ब्लू कलर के मार्कर से लिखे हुए थे। अब हम बहुत अजीब सी सूरत हाल थी, डबल माइंडेड थे कि आया ये हमारा हिस्सा है भी कि नहीं है। तो मैंने देखा कि वहाँ पे और भी बहुत से अफराद मौजूद हैं। जब लोगों से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये जो साइड वाले नंबर हैं ये आप लोगों को सूट करते हैं और इसी के हिसाब से आपकी टिकट्स आपको दी गई हैं। फिर मैंने देखा कि कुछ आधा सफर होने के करीब जब 3-4 घंटे हमारे 2.5 घंटे गुजर गए, तो वो जो माशाल्लाह से हमारे टीटी हजरात होते हैं वो ऑफिसर तशरीफ लाए और उन्होंने बड़ी अदा से अपनी नाक पे ऐनक रखी हुई थी, चेहरे से उनके तकब्बुर ऐसे झलकता था जैसे ये सारी ट्रेन शायद उन्हीं की मिल्कियत है, और वो अपने सामने बैठे हुए मुसाफिरों को ऐसे देख रहे थे कि जैसे ये घटिया तरीन लोग उनकी रियाया हैं और वो जिसको चाहे उठा के कॉलर से पकड़ के इस ट्रेन से बाहर फेंक सकते हैं, और लेकिन इस पे कोई स्ट्राइक नहीं कर रहा था। अचानक हमारे साथ वाली सीटों से एक खातून जिसके साथ छोटे-छोटे 4 बच्चे थे, उसको उन्होंने ये इत्तला पहुँचाई कि जनाब आपकी ये सीट नहीं है, आपने उन सीटों पे बैठना है। जब उन खातून ने उसी खदशे का इज़हार किया, जो ऑलरेडी मेरे ज़हन में था कि ये जो 3 तरह की नंबरिंग है, ये तो किसी को भी इस अज़ाब से गुज़ारने के लिए काफ़ी थी। तो वो बेचारी बड़ी परेशान हाल, और शायद वो इतनी तालीम याफ्ता नहीं थी कि वो किसी से इस बारे में इतने सवालात कर पाती। और मैंने देखा कि उनको जब उस चलती गाड़ी में अपने बच्चों के साथ उन्होंने बताया कि आपका ये जगह नहीं है, बल्कि आप 3-4 ये जो बोगियां हैं क्रॉस करने के बाद आपको आपकी जगह मिलेगी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला सर आप जब ये लोग सवार हो रहे थे, जब ये लोग गाड़ी में बैठ रहे थे, तो आप लोग उस वक़्त कहाँ थे? क्या आपकी ये ड्यूटी नहीं है कि आप सारा दिन जो आराम फरमाते हैं या नाइट में या डे में जब भी आपकी ड्यूटी होती है, तो आप ट्रेन के पास मौजूद हो लोगों को गाइड करें कि सर ये नंबर मैंने लगाए हुए हैं, यहाँ पे आप लोगों ने तशरीफ रखनी है, तो आपको तनख्वाह किस चीज़ की मिलती है? तो मैंने देखा कि वहाँ जो और हज़रात मौजूद थे, बजाए इसके कि वो इस बात पे मेरा साथ देते, उन्होंने मुझे इस बात के लिए काफ़ी कहर आलूद नज़रों से देखा कि अगर ये साहब नाराज़ हो गए, तो जैसे हम पे कोई ऐसा आसमान टूट पड़ेगा। और यही सूरत-ए-हाल मैंने नोटिस किया कि खुदा न ख़ास्ता अगर आपका बिल वापडा की इंतहाई निकम्मी सर्विसेज़ जो हैं, उनकी वजह से ज़्यादा आ जाए और आपको अपना ही बिल कम कराना हो जो कि यकीनन आपका हिस्सा नहीं बनता है, तो उसके लिए भी ऑफिस में मौजूद इसी तरह के बहुत सारे फिरौनियत से भरपूर शख्सियत का आपको सामना करना पड़ता है। एक क्लर्क पीएन से लेके और वहाँ मौजूद एक्सियन लेवल की पर्सनैलिटी तक, वो आपको यकीनन ये एहसास दिलाते हैं कि तुम जैसे मतलब बिल्कुल बेहिस और मुर्दा लोगों को किसी भी किस्म का कोई प्रोटोकॉल देना हमारे जॉब में शामिल नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। तो इज़ान गिरामी, अगर तो आप लोग ये चाहते हैं, अगर हम सब ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों, हमारे मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ, तो एक बार हमें ये भी ज़हन में रखना होगा कि क्या हम अपने आप पे तवज्जो दे रहे हैं? क्या हम भी इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हमें इज़्ज़त से रहना चाहिए? हम लोग अपनी इज्जत को अहमियत ही नहीं दे रहे हैं। जब हम ये चाहते ही नहीं है इज्जत से रहें, जब हमारे यहाँ कोई सुई गैस के ऑफिस से मुलाजमीन गाड़ी पे आते हैं, वो आप बाहर से आते हैं, हमारा मीटर उतारते हैं, क्या कर रहे हैं आप? वो हमें बताते हैं सर हम आपका मीटर चेंज कर रहे हैं। भाई क्यों, आपको किसी ने कंप्लेन की है? नहीं, ये हमारी पॉलिसी है। अच्छा पॉलिसी है, क्या रीजन है इसकी? आपसे कोई बात नहीं करेंगे सर, जाएँ आप आराम। आप लोगों को जब तक खाली सांस लेना जिंदगी नहीं है, रोटी खाना, पीना, बच्चों के साथ रहना, ये ज़िंदगी नहीं है। जब आप लोगों को ज़िंदा होने का एहसास होगा, तो आपके मसाइल खुद ब खुद कम होना शुरू हो जाएँगे। और यही वजह है कि आज हम इस बदतरीन सूरत-ए-हाल का सामना कर रहे हैं। किसी भी चौक पे, नाके पे, किसी भी जगह कोई भी गवर्नमेंट मुलाज़मीन खड़ा हो के
وہ آپ کو کسی بھی انداز سے بالفرض کیا پولیس ملازمین کھڑے ہوتے ہیں، تو وہ جب تلاشی لیتے ہیں تو ان کا انداز ایسے ہوتا ہے کہ مجھ جیسا سفید داڑھی والا آدمی بھی یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا اس ایج میں آنے کے باوجود بھی مجھے اتنی بھی عزت کا حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی مجھ سے خوبصورت کلمات ادا کر لے۔ تو عزیزان محترم، جب تک ہم نہیں چاہیں گے، جب تک ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہم عزت سے رہیں، تو ہم لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ آیا ہم عزت کے لائق ہیں، ہمیں اپنی عزت کرانی ہے، تب ہمیں دنیا میں عزت ملے گی، اور ہمارے پاکستان کو عزت ملے گی، ہمیں اپنے وطن میں عزت ملے گی۔ آپ کو اس وقت تک کوئی عزت نہیں دے گا جب تک بچہ نہیں روئے گا، اس کی ماں اس پہ توجہ نہیں دیتی ہے، اس کے لیے کبھی بھی سارا دن ماں فیڈر لے کے نہیں کھڑی ہوتی ہے کہ میرا بچہ ہے یہ 1.5 مہینے کا، 8 دن کا، 25 دن کا، کہ یہ جیسے ہی مجھے اس کے چہرے سے محسوس ہوگا تو میں اسے کوئی نہ کوئی غذا فراہم کروں گی۔ اس کے لیے بھی وہ جب ہی متوجہ ہوتی ہے جب وہ بچہ روتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ یہ چیخ و پکار نہیں کریں گے، آپ لوگوں کو یہ احساس نہیں دلائیں گے کہ آپ زندہ ہیں، تو یقین کیجئے کہ آپ کے حالات اس سے بھی کہیں زیادہ بدتر ہو جائیں گے۔ اپنی عزت کو سمجھیے، اپنے آپ کو عزت سے زندہ رکھنے کی عادت ڈالیے۔ جب آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ مجھے آپ سے کوئی فیور نہیں چاہیے، مجھے وابڈا کے دفتر میں کسی سے کوئی سلوٹ نہیں چاہیے، لیکن کم از کم یہ میرا رائٹ ہے کہ جب میں جاؤں اور میں حق پہ ہوں تو وہ کام میرے معاملات بہتری کی طرف جائیں، مجھے وہاں پہ موجود عملہ اگر سر نہ کہے تو کم از کم اتنا ضرور کرے کہ وہ میرے کام میں کوتاہی نہ برتے۔ آج کے لیے اتنا ہی عزیزان گرامی، اپنا دھیان رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔